السلام علیکم، میں ڈاکٹر رانا محمود۔ ایلیومیناٹی شیطان لوسیفر کی پوجا کرنے والی ایک خطرناک اور خفیہ تنظیم ہے جس کی بنیاد 1776 میں بویریا جرمنی کے ایک لاء پروفیسر نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اپنے سیکولر اور سائنٹیفک نظریات اور ماڈرن خیالات اور اپروچ کو معاشرے میں پھیلانا چاہتے تھے اور اس دنیا پر حکمرانی کرنا ان کا خواب تھا۔ ان کے خیال میں اس وقت جو بادشاہت اور کرسچین چرچ لوگوں کی آزادی رائے کے خلاف تھا، اور وہ ایک ایسا سوسائٹی چاہتے تھے جس میں ان کے سیکولر نظریات ہوں اور مذہبی رجحانات کے بجائے ایک لاجک اور ریزنز پر مبنی جو ہے وہ معاشرہ قائم ہو۔ جہاں وہ ایک طرف فرینچ فلسفی سے متاثر تھے تو دوسری طرف قدیم تہذیب بابل کے قبالہ جادو سے بہت زیادہ امپریس تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ناممکن چیز اس کے ذریعے ممکن بنائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ دنیا پر حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ قدیم ایجپشین تہذیب کے دیوتاؤں اوسائرس اور ہورس کے سے بھی وہ بہت زیادہ امپریس تھے۔ اپنی سیکرٹ محفلوں میں وہ دوسرے ممبران پوجا کرتے ہوئے جانوروں کے ساتھ انسانی بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ معاشرے کے تمام ایلیٹ کلاس کے ہر طبقے کے ممبران ان کے ساتھ شامل تھے، ڈاکٹر، لائر اور انٹلیکچوئلز اور جرنلز وغیرہ کے ساتھ ساتھ ریناؤنڈ رائٹر، آتھرز وغیرہ۔ اس کے ساتھ انہوں نے جو ایلیومیناٹی اور دوسری سیکرٹ جو تنظیمیں تھیں ان کے ممبران کو بھی پیسے وغیرہ دے کر اپنے ساتھ شامل کیا ہوا تھا۔ اس وقت کے حکمران نے اس جماعت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے 1785 میں بین کر دیا تھا اور اس کے تمام ڈاکومنٹس وغیرہ کو سیز کر دیا تھا، اور مطالعہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ مذہب کے خلاف جو ہیں وہ ان کے خیالات ہیں، جیسے ایبارشن وغیرہ خواتین کا، اور قتل، خودکشی اور فلنتھراپی، جس کی بنیاد پر آج کل جو ہے وہ NGOs وغیرہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب کچھ بکس پبلش ہوئی ہیں اس ایلیومیناٹی کے بارے میں، اس میں بتایا گیا کہ یہ در پردہ اور خفیہ طریقے سے ابھی تک اپنا آپریشنز جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جب ان کے وہ ماڈرن خیالات پبلش ہوئے ہیں تو ساری دنیا اس سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوئی ہے، اور اس پہ بلاک بسٹرز موویز بنی اور بیسٹ سیلنگ ناولز لکھے گئے، اور ابھی تک دنیا جو ہے ان کے ان خیالات سے اور جو ان کی ماڈرن فلسفی تھی اس سے بہت زیادہ انسپریشن لے رہے ہیں۔ بہت سارے جو دنیا بھر میں واقعات اور حادثات ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ایلیومیناٹی کا نام لیا جاتا ہے، جیسے 9/11 ہے اور فرینچ ریولوشن اور ورلڈ وارز دونوں سوری۔ بہت ساری مشہور ہستیوں کو ان کے ساتھ اس تنظیم سے منسلک کیا جاتا ہے، ہٹلر، اوباما، ریگن، اور اس کے علاوہ شوبس کے جو لوگ ہیں، جیزی بی، بیونسے اور کانیے ویسٹ، ان کی وائف کم کارڈیشین کو تو نہیں کہا جاتا لیکن وہ دنیا کی ولگر ترین خاتون ہیں، انہوں نے ہی یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا سوشل میڈیا پر نیوڈ فوٹوز وغیرہ اپلوڈ کر کے لائکس حاصل کرنا، جو اب دنیا بھر کی خواتین میں مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ لیڈی گاگا اور میڈونا یہ جو پیچھے سرعام ریچولز اب یہ اپنے ادا کر رہی ہیں، یہ اس جماعت کی بہت ہائی رینک کی جو ہیں وہ ممبر ہیں، اور قبالہ جادو میں جو ہے یہ بڑے بڑے صدر وغیرہ امریکہ کے اور جو ملکہ برطانیہ ہے یہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہے، اور فاؤنڈنگ فادرز جو امریکہ کے ہیں جیسے جارج واشنگٹن اور فرینکلن روزویلٹ اور دوسرے ان کے ساتھ ساتھ اور آج تک کے جتنے ہیں وہ سب یا تو ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ورنہ انہیں بلیک میل کر کے یا کسی بھی طرح انہیں اپنے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، اور فری میسنز جو ممبران وغیرہ ہیں ان کو بھی ایلیومیناٹی نے پیسے کے ذریعے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا ہے، اور یہ جو فری میسن ہیں یہ نائٹ ٹیمپلار جو صلاح الدین ایوبی صاحب کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور پھر وہ طاقت پکڑتے گئے اور ساتھ ساتھ پھر
وہ اس میں فری میسن نظام ہو گئے تھے، وہ ایلومیناٹی کے لیے کام کرے، اور جو ان کی بات نہیں مانتے ان کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. جیسے کہ ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی کا اساسینیشن، چاہے وہ کتنے بھی لوگوں میں پاپولر ہو، وٹنی ہیوسٹن کا مرڈر اور مائیکل جیکسن کی موت وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے سوری غریب ممالک ہیں، افریقن کنٹریز ہو گئیں، اور بہت سارے عرب ممالک، جہاں کا تختہ الٹنا ان لوگوں کا روزمرہ کا کام ہے، اور اپنے مرضی کے مہرے لانا، جس میں جیسے یاسر عرفات اور کمال اتاتورک ہو گئے، اور بہت سارے جن کو اپنے ساتھ انہوں نے ملایا خواتین کے ذریعے. ان تمام کی بیگمات جو تھیں وہ فارنرز تھیں. اور اسی طرح پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں بھی ان سب نے اپنا بہت زیادہ انفلوئنس کیا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کے ممالک میں پینیٹریٹ کرتے ہیں، ان کے جو پولیٹیشینز وغیرہ کو، حکمرانوں کو اپنے ساتھ ملا کے بہت ساری جگہ پر تو پیسے سے یا خواتین کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ساری دنیا میں. اور جس طرح میڈیا کے ذریعے یہ آج کل ان کے سمبلز وغیرہ اتنے زیادہ عام ہو چکے ہیں، جس طرح ان کا جو سمبل ہے آل سین آئی، جو ایک پیرامڈ کے اوپر ہے، جو یہ تشبیہ دیتے ہیں شیطان کی آنکھ یا دجال کی آنکھ سے، کہ وہ ہر ایک پر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے. ویسے تو کرسچنس کے حساب سے وہ خدا کی آنکھ ہیں جو سب کو دیکھ رہی ہے. وہ جو ٹرائنگل ہے ان کے حساب سے دا فادر، سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ جو ان کے ایک نظریہ ہے، لیکن اب اسے شیطان کی آنکھ کہا جاتا ہے. جو ان کے جو فادر سے امریکہ کے، انہوں نے ڈالر بل کے بیک پر، اور اسی طرح جو امریکہ کی سیل ہے اس کی بیک پر بھی اس کو انہی ایلومیناٹی کے کہنے پر جو ہے وہ شامل کیا ہے. اب ان کے اور جو سمبلز وغیرہ ہیں، جس طرح ہمارے پاکستان میں آج کل میڈیا پرسنالٹیز شاید صرف فیشن کے طور پہ ہی، جیسے ایک آنکھ بند کرنا اور جو اس طرح کے اشارے کرنا، جو 666 جو نمبر آف بیسٹ ہے، اور اسی طرح ٹرائنگل بنانا، یہ سارے یہ ان کے کمیونیکیشن کے جو ہے وہ ذرائع تھے، جس کو آج کل فیشن کے طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے. اور اس طرح شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ امپورٹنس ہے، ایلومیناٹی ان کے ساتھ ہے، لیکن ایلومیناٹی بہت بڑے بڑے رینک کے جو لوگ ہیں ان کو اپروچ کرتی ہے جو ان کے لیے کچھ کر سکیں. اور قوالا جادو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں تک تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچائیں گے. وہ انہوں نے اپنی خاص محفلوں کی جو ان کی رسومات ہوتی ہیں اس میں رکھا ہوا ہے، تاکہ زور مزید پکڑتے چلے جائیں. اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ ساری دنیا کی معیشت کے اوپر جو ہے، چاہے وہ پانی ہو، پیٹرول ہو، اور ہتھیار ہوں، بینکنگ سسٹم ہو، ہر چیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. آئی ایم ایف ہو گیا، اور ورلڈ بینک ہو گیا، اور امریکہ کا جو ریزرو بینک ہے، اس طرح سب کے اوپر. اسی طرح سے جب یہ اپنی معاشی پالیسیز بناتے ہیں تو وہ اس میں ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے جو عوام ہیں وہ مزید پستے چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ایک تو یہ پولیٹیشنز وغیرہ کے ذریعے اور اپنی انٹرنیشنل پالیسیز کے ذریعے جو یہ سب کرتے ہیں، ساتھ میڈیا کے ذریعے جو ولگیرٹی پھیلاتے ہیں، پھر یہ این جی اوز وغیرہ کے ذریعے یہاں آتے ہیں، جس میں ان کے بڑے ایک سادہ و سمپل سے سلوگنز اور ایجنڈا ہوتے ہیں کہ وومن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن فار آل اور اس طرح کی. لیکن در پردہ یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، اور سازشیں کرتے ہیں، اور جاسوسی کرتے ہیں اس ملک کی، اور وہاں کے نوجوانوں کو بیراہ اور گمراہ کرتے ہیں، پورنوگرافی کو فروغ دیتے ہیں اور فحاشی پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح اب خواتین یہ جو نعرے بازی کر رہی ہوتی ہیں پچھلے کئی سالوں سے، عورت مارچ، اور جس میں کسی اسلام نے اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں دی، وہ ہر طرح کی یہ اس پہ نعرے بازی کر کے، اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں ان غیر اسلامک قوانین لانے کے لیے.
تو یہ سب جو ہے ایلیومیناٹی کا ہی ایجنڈا ہے۔ اس طرح پاکستان میں جیسے میں نے ابھی کہا قبالہ وغیرہ کا تو کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کالا جادو اور جو سفر علم وغیرہ کتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دوسرے کو، اپنے ہی مسلمان بھائی بہن کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تاکہ یہ اس کی لاش پر پیر رکھ کر اوپر سے اوپر جا سکیں۔ تو یہ اس طرح کا ایک شیطانی گروپ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی ساری ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں، اور اس کی ساری میں نے تفصیلات جو ہے وہ اپنی اس بک دا کریج ٹو سے نو میں میں نے ڈیٹیل سے لکھی ہے، نام وغیرہ کے ساتھ۔ آپ اسے ضرور پڑھیے گا۔ میری بک دا کریج ٹو سے نو امریکہ میں پبلش ہوئی ہے، جس میں جو خاتون ڈاکٹر جو سوئی گیس کمپنی کی اب یہ کالا جادو سفر علم کے ذریعے اور جسم فروشی کے ذریعے وہ ایک بہت اونچے مقام تک پہنچ گئیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے میرا معاشی قتل عام کیا اور مجھے تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دو اور میل ممبرز ہیں اس گروپ کے، ایک تو بزنس مین ہے اور دوسرے جو میڈیا کے ڈائریکٹر جنرل رہے کچھ عرصے پہلے تک، ہو سکتے اب بھی ہوں، تو ان سب کے نام وغیرہ اس بک میں بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، دا کریج ٹو سے نو میں بھی۔ اور ساتھ ہی میں نے ایک اور ویڈیو جو بنائی ہے، مائی اپیل فرام پی ایم عمران خان، پلیز اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اس میں میں نے ان سب کے نام وغیرہ بتائے ہیں، ان کے سیاہ کرتوت، جس میں چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی اور فری سیکس اور گروپ سیکس اور پتہ نہیں کس کس طرح کے ان کے کالے جو کرتوت ہیں، وہ سب میں نے جو ہے اس بک میں میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایلومیناٹی اور فری میسن، چاہے پاکستان میں اتنا نہ ان کا اثر ہو، لیکن ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ایمان کی کمی ہو گئی ہے، اس کو تو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دجال تو ابھی آئے گا، اس کے لیے ساری دنیا تیاری کر رہی ہے، لیکن مسلمان اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں نے تو سارا اپنے آپ کو بہرہ روی کی طرف ہی اور ان کالے جادو وغیرہ کی طرف ہی جو ہے وہ سارا زور لگایا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ میں نے تو ابھی تک اپنی ایمان کی طاقت سے ان شیطانوں کا جو ہے وہ منہ روکا، جو ان کا جو زور ہے وہ روکا ہوا ہے، اور امید ہے کہ مرتے دم تک میں اسی طرح ہی ان کے آگے کھڑی رہوں گی مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایمان کی روشنی کی ایک کرن جو ان شیطانوں کے اور سارے کفر کے گھوپ اندھیرے کے لیے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔